الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اور ہر جماعت میں قربانی کا نظام رکھا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی سب کے یہاں قربانی کی عبادت کا تصور موجود ہے۔ طریقہ الگ الگ تھا اور اس میں بہت ساری مشرکانہ چیزیں شامل ہو گئی تھیں، لیکن فی نفسہ ہی قربانی کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی تھا، نصرانیوں کے یہاں بھی تھا۔ جب ان کے یہاں کوئی آزمائش ہوتی تھی تو آزمائش کے لیے قربانی کو ہی معیار بنایا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، مرڈر کا قصہ پیش آیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں ہے، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قصے کو، اس مقدمے کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی بتایا کہ تم ایک جانور، ایک گائے کی قربانی کرو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو قربانی اور جانوروں کے ذبیحے کا تصور اور نظام ہر قوم میں، یہ ہندو لوگ جو ہندوستان کے برادران وطن ہمارے ہیں، جن میں بہت سارے لوگ جانور کے ذبح کے خلاف ہیں، لیکن یہ بھی قربانی کرتے ہیں موقع بموقع، کسی خاص موقع پر ان کو بھی قربانی کرنا پڑتا ہے۔ ان کے یہاں بھی ایک نظام ہے قربانی کا۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، قربانی کتنی بڑی اہمیت کی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں 10 سال قیام فرمایا۔ 10 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ 10 سال میں سے ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ قربانی آپ نے چھوڑ دی، ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے بہت خوشحال نہیں تھے، اور ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا مالی معیار ان سے بہت اچھا ہے، لیکن غربت کے باوجود اور فقر کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند عبادتوں کا اہتمام فرمایا ہے، قربانی جیسی مالی عبادت کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا، ایک سال بھی ناغہ نہیں ہوا۔ مسئلے کے لحاظ سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسئلے کے لحاظ سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی حالت سفر میں ہو اور وہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، لیکن قربانی کرنے کا وہاں پر موقع نہیں ہے، راستے میں کہاں قربانی کرے گا، اور قربانی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو مسئلے کے لحاظ سے مسافر کو اللہ نے رخصت دی ہے، جیسے بہت ساری رخصتیں دی ہیں۔
لیکن ایک صحابی کا بیان ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور اس سفر میں قربانی کا دن آ گیا، تو ہم سب نے مل کر کے ایک گائے خریدی اور اس میں سب لوگ حصے دار ہوئے۔ یعنی حالت سفر میں بھی قربانی فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی، جبکہ وہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ اونٹوں کا علاقہ ہے، بکرا، دمبا، ان سب چیزوں کا علاقہ ہے، گائے بہت کم ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حصے دار ہوئے۔ اس حالت سفر میں آپ نے قربانی نہیں چھوڑی، آپ نے قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگائی۔ بلکہ ایک خطبے میں ایک موقع پر عید کی نماز، بقرعید کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، تو بقرعید کی نماز کے خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہو یا جن کو قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اسی لیے جو لوگ قربانی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ قربانی کا نصاب اور قربانی کے لیے جو مالی صلاحیت ہے، بہت معمولی قسم کی رکھی گئی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، بلکہ ہر کھاتے پیتے گھرانے پر جس کے پاس اللہ نے تھوڑی بہت بھی صلاحیت رکھی ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چاہے زکوٰۃ واجب نہ ہو، چاہے اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ زکوٰۃ نہ دے سکے شریعت کے اعتبار سے، لیکن قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر قومیں قربانیاں چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ قربانیوں کو چھوڑنے والے لوگ مٹا دیے جاتے ہیں، اور قربانی کرنے والے لوگ زندہ جاوید بنائے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک نظیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور بیٹے سے باپ نے مشورہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو قربان کروں، تم کو ذبح کروں، کیا تمہارا خیال ہے؟ تو بیٹے نے باپ سے کہا، بیٹا بھی صاحب معرفت اور صاحب نظر تھے، باپ سے کہا کہ ابا جان، انبیاء کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ مچ یہ سمجھا کہ واقعی بیٹے کو قربان کرنا ہے، سچ مچ، اور بیوی کو بتانے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے قربان کرنے کے لیے لے گئے، قربان گاہ میں ذبح کر بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا آسمان سے کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچ مچ کر دکھایا۔ خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے، جیسا خواب میں نظر آتا ہے ویسا ہونا ضروری نہیں ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ تم نے بیٹے کو قربان کرنا، یعنی اس کے بدلے میں اپنی کوئی محبوب چیز، پسندیدہ چیز، قیمتی جانور کو قربان کرو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے جنت سے دمبا بھیج کر کے قربان فرمایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص اور ان کی صداقت اور ان کے مقام خلت کی شان یہ تھی کہ اللہ نے جیسا کہا ویسا ہی کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچ مچ کر دکھایا۔ اور پھر کیا کہا کہ چونکہ آج آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے اور آپ نے قربان کیا ہے، آپ کا نام اور آپ کے بیٹے کا نام رہتی دنیا تک زندہ جاوید رہے گا۔ جو لوگ اللہ کے لیے مٹتے ہیں اور اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے۔ یہ حج کا نظام ہو یا قربانی کا نظام ہو، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اے ہمارے محبوب پیغمبر، ماں اور باپ ہمارے آپ پر قربان، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ آپ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو قربانی بھی حضرت ابراہیم کی سنت اور حج بھی حضرت ابراہیم کی سنت۔
حج کے بارے میں آپ نے سنا، قرآن کریم نے حج کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان حضرت ابراہیم نے کیا۔ تو حج بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، قربانی بھی حضرت ابراہیم کی سنت، حج بھی آج تک جاری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جاری تھا، اور آپ نے بھی حج فرمایا اور امت پر حج کو فرض فرمایا۔ اسلام کے جو 4 ارکان ہیں اس میں حج بھی شامل ہے۔ اور قربانی بھی رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو لوگ بھی قربان کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو قربانی کی بدولت زندہ جاوید کر دیا، جو لوگ بھی اس سنت سے اپنے آپ کو جوڑیں گے اور جانوروں کی قربانی کریں گے یہ سمجھ کر کے کہ میں سنت ابراہیمی کو ادا کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ قربانی قوموں کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے اور فرد کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے قومی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی جماعت کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنی شخص کی حفاظت چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر اپنے آپ کو جڑنا ہوگا قربانی سے۔ قربانی کو روکنے کی لوگ کوششیں کریں گے اور اس کی 1000 توجیحات کریں گے اور 1000 راستے بتائیں گے کہ قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ قربانی سے زیادہ بہتر چیزیں موجود ہیں۔ جو آپ ایک جانور کو ذبح کر کے آپ پیسہ برباد کرتے ہیں، اس پیسے سے آپ شادی کروا دی، کسی غریب بچی کی شادی کر دیجئے، کسی کا علاج کرا دیجئے، کسی بیمار کا علاج کرا دیجئے، لوگ سمجھائیں گے۔ وہ ایک الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا، اور روزہ رکھنے سے حج ادا نہیں ہوگا، اور حج کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کار خیر میں پیسہ خرچ کرنا اسلام میں مطلوب ہے، قرآن کریم میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، آپ کہیے قل العفو، اللہ نے جو زائد چیز تم کو دے رکھی، صلاحیت دے رکھی، اس سے خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تمام جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم یا قربانی ہی کی رقم ڈال دی جائے۔ قربانی ایک الگ فریضہ ہے اور زکوٰۃ الگ فریضہ ہے۔ پورا مال صدقہ کر دیجئے اللہ کے راستے میں، اور زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی، زکوٰۃ باقی رہے گی آپ کے ذمے، اور سارا کار خیر کر ڈالیں اور قربانی آپ پر واجب ہو اور آپ نے قربانی ادا نہیں کی، قربانی واجب رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں، جو قربانی کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کوئی عمل نہیں۔ سارا مال صدقہ کر دیجئے، ہزاروں غریبوں کی شادیاں کر ڈالیے، ہزاروں بیماروں کا علاج کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے العفو ہے، العفو ہے۔ جو زائد مال آپ کے پاس ہے جو شادی میں آپ اڑاتے ہیں، وہ زائد مال جو آپ فضول خرچیاں کرتے ہیں، پٹاخوں کے پٹاخے چھوڑتے ہیں، اور آپ کی دولت کی وہاں شان نظر آتی ہے بیٹیوں کی شادی میں اور محرم کے میلے اور ٹھیلے میں جو نظر آتی ہیں، اللہ نے فرمایا قل العفو، اس پیسے کو بچاؤ اور اس کو خرچ کرو انکار خیر میں، بیٹیوں کی شادیاں کراؤ، اپنی فضول خرچیاں کم کرو، اپنے مکانات کو کم کرو، اپنی راحتوں کو کم کرو اور غریبوں کی مدد کرو۔ لیکن جو ہم پر واجب ہے پہلے سے، جو ہم پر فرض ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو اس دن، ان ایام میں اس سے بڑی کوئی چیز پسند نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کے اس پر ذرا سا بھی خیال نہیں رکھنا چاہیے اور سوچنا نہیں چاہیے کہ بھائی یہ تو بات بڑی کام کی لگ رہی ہے کہ اتنا پیسہ جو برباد ہو جاتا ہے عید کے دن، بقرعید کے 3 دنوں میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں اور اتنا پیسہ، اتنی دولت قوم کی 3 دن میں بہا دی جاتی ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ ارے سنت ابیکم ابراہیم، ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے عقل کے پرستار ہیں یا برادران وطن سے کہ قومی دن جو منائے جاتے ہیں 26 جنوری اور یوم آزادی منائی جاتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ایک ایک اسکول اور ایک ایک مدرسہ اور ایک ایک گاؤں میں جو پروگرام ہوتے ہیں اور ہزاروں ہزار روپے کو خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے صرف 1 دن اور 1 گھنٹے کے لیے، لال قلعے کو سنوارا جاتا، سجایا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے پورے ہندوستان میں خرچ کیا جاتا ہے صرف 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے ہر جگہ۔ اس سے کیا ملتا ہے ملک کو؟
اس کو بھی بند کر دیجیے۔ ارے وہ تو اس کا جواب یہی نہ ہوگا کہ قومی تہوار ہے وہ قومی آزادی کا دن ہے، وہ ہم جشن مناتے ہیں، ہم اپنی قومیت کو بیدار کرتے ہیں، آپس میں محبت اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو تاریخ کی تھی، جو قربانیاں پیش کی تھی اس ملک کی آزادی کے لیے، ہم کو بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ہم اسی طرح اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی دولت خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جواب یہی تھا، سنت ابیکم ابراہیم، ہم سب ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہیں، اور حضرت ابراہیم نے جو سنت کی تھی وہ قومی دن ہے، وہ تینوں دن، اور قربانی کا وہ جشن کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ کوئی ساری دولت بھی خرچ کر دیں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اس پر یہ اعتراض کیوں ہے کہ اس میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو دنیا میں عام سی چیز ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، قربانی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہزار طاقتیں ہمیں روکنے کی کوشش کریں، ہر حال میں قربانی، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے جانور میں حصہ لیں۔ بہت مہنگی قربانی کرنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن مجبور کرنا کسی کو صحیح نہیں۔ افضل ہے کہ اچھا سے اچھا جانور ہو، زیادہ گوشت والا جانور ہو، لیکن مجبور کسی کو نہیں کیا جائے گا، جس کی اتنی صلاحیت ہو اپنی قربانی کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حج اور قربانی، یہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا، ہمارے دماغ کا، ہماری فکر کا، ہماری زندگی کے باطن کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ دل میں کتنی محبت ہے اللہ کی، یا کتنی محبت ہے اپنے مال سے، اپنی دولت سے کتنی محبت ہے، اور ہم سے کتنی محبت ہے۔ جو محبت ہم سے کرنے والا ہوگا اپنی دولت کو خرچ کرے گا ہمارے راستے میں، اور جس کو ہم سے محبت نہیں ہے، دولت سے محبت ہے، وہ اپنی دولت کو بچائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تک خون اور آپ کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، دل کی کیفیت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے، وہ خوف خدا پہنچتا ہے، استحضار پہنچتا ہے۔ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے گھر تک حج کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تک حج کرتے ہیں، کچھ لوگ بیت اللہ تک پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ جسم سے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ دل سے سفر کرتے ہیں۔ جسم سے سفر کرنے والے مکہ معظمہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ تک رک جاتے ہیں، دل سے سفر کرنے والے خانہ کعبہ تک پہنچنے کے بعد رب کعبہ تک پہنچتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی ہمیں اس طرح کرنی ہے کہ جانور پر جب چھری پھیریں تو اپنے نفس پر ہم چھری پھیر رہے ہوں، تب اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔